محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل کے ناظرین اکرام، آج دین اسلام چینل کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ اسلام علی جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی، صدر سنی حنفی آرگنائزیشن جو شہر ناگپور سے تشریف لائے ہیں۔ آج اس گفتگو میں ہم جناب فاروق خان صاحب سے چند سوالات کریں گے جو کچھ ہمارے احباب کے فون کے ذریعے اور خط کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں اب یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ آپ اسی ماہ میں 12 ربیع الاول شریف کو اس خاکزانِ گیتی پہ تشریف لائے۔ جناب مبلغ اسلام سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیا جائز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یا صحابہ اکرام نے اسے منایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب محترم ارشاد صاحب، آپ کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے تو تمام ہی سننے والے ناظرین اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان تمام کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات انہیں اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے، آمین۔ اور جب تک ہماری زندگی گزرتی رہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے رہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منانے کا ثبوت کہاں ملتا ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے یا نہیں منایا ہے، یا صحابہ نے منایا ہے یا نہیں منایا ہے، تو اس کے تعلق سے میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن منایا ہے، صحابہ نے بھی منایا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح مروجہ طریقے سے ابھی ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، جی طریقہ ایسا رائج تو نہیں تھا، البتہ نفس میلاد منانا تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے، جی، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ دیگر انبیاء کرام کے بھی تعلق سے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور عیسیٰ کے جملوں کو قرآن عظیم نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عیسیٰ کو جنم دیتی ہے تو اس کا پورا تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم کی ولادت کا ذکر کیا۔ تو یہ انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر کرنا قرآن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے ولادت کا ذکر کرنا یہ سنت الہی ہے۔ اگر اس کا ثبوت نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو
تو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کا ولادت کا ذکر بھی باعث ثواب باعث برکت ہے. جی جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تعلق ہے تو اس تعلق سے صحیح حدیثوں میں آیا، جیسے کہ مسلم شریف ہے اور بھی دیگر کتب احادیث ہے، کہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی یہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھے پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو گویا نبی پاک نے اس دن کو یاد رکھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اگر ولادت النبی کا دن فراموش کرنے کے لائق ہے کہ اس کو یاد نہ کیا جائے، بھلا دیا جائے کہ تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو گزر گیا، کیا ضرورت ہے کہ اس کو بار بار یاد کیا جائے؟ تو نبی پاک نے خود اس کو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر بتایا کہ نہیں، یہ دن بھلانے لائق نہیں ہے بلکہ یہ دن شکر کا دن ہے. جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں اپنے رب کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تمہیں آگاہ کر دوں کہ یہ دن میرے پیدائش کا دن ہے. تو رب نے مجھے جس دن امت کے درمیان میں بھیجا، یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شکر کا دن ہے. اس تعلق سے میں ایک بڑی پیاری بات مجھے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کرتا چلوں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی. حضور اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے پہنچے، اپنے وقت کے مشائخ تھے، بزرگ تھے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ نے، کہ مولوی احمد رضا صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ میلاد النبی کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، میلاد کے تعلق سے آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور میں اسے مستحب جانتا ہوں، اچھا کام جانتا ہوں اور میں اسے جائز سمجھتا ہوں. آپ کا اس تعلق سے کیا نظریہ ہے؟ آپ اس کو میلاد النبی کو جواز کے قائل ہے یا نہیں، اسے مستحب مانتے یا نہیں؟ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو بڑے عاشق رسول تھے فرماتے ہیں کہ مولانا آپ تو اسے مستحب جانتے ہیں کہ میں صحابہ کی سنت مانتا ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میلاد میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد تبرکات بانٹے جاتے ہیں. تو میں اسے صحابہ کی سنت کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو نبی کا ذکر کرتے ہیں اور لڈو بانٹ دیتے ہیں، مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، مگر صحابہ جب رسول اللہ کی میلاد کا ذکر کرتے تھے تو وہ لڈو نہیں بانٹتے تھے بلکہ اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے، اپنے سروں کو بانٹ دیا کرتے تھے. تو غالباً میرا جہاں تک خیال ہے شاید ممکن ہے کہ اسی واقعے کے بعد اس کو حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو آلات کے خلیفہ اور شاگرد ہے انہوں نے بیان کیا ہے. تو شاید میرا قیاس ہے کہ ممکن ہے اسی واقعے اور اسی جواب سے متاثر ہو کر شاید اعلیٰ حضرت نے بعد میں یہ کہا ہو. ممکن ہے، مطلب میرا ایک گمان ہے کہ اسی ان کی دلیل پر کہا ہو کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ نے بھی اس کو منایا ہے. اور اس کی سب سے بڑی میں دلیل دے دوں کہ اگر صحابہ نے نہیں منایا ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو پھر بھائی رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو حدیث میں ملتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا، گھر روشن ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جتنے روایتیں یہ صحابہ کے ذریعے تو آئی ہے. تو اگر وہ بیان نہیں کرتے تو پھر یہ آتی کیسے ہم تک؟ ان کا بیان انہوں نے کیا، اس کا ذکر کیا اور اس کو باقاعدہ اس کو یاد کرتے رہے، ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے اور اس طرح وہ روایت در روایت ہم تک وہ بات پہنچی. تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس کو منایا کرتے تھے. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے. جی حدیث سے ثابت ہے. تو پیر کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا، تو کیا یہ عید کا دن مانا جائے گا؟ عید ہوگی وہ. اور دوسرے مطلب ایک اعتراض لوگوں کا یہ آتا ہے کہ عید کے دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے. جی پھر یہ کیسا ثابت ہوگا کہ اس طرح عید کا دن ہم کیسے مانیں؟ ہاں، اس طرح کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اصل میں ان کے پاس جب کچھ دلیل نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک مختصر سی میں بات عرض کروں کہ نبی پاک نے میلاد منایا، اس کے جواب میں میں نے حدیث پیش کی، مگر مخالفین قیاس پیش کرتے ہیں، دلیل نہیں پیش کر سکتے.
اور پھر عجیب مذہب ہے کہ قیاس پر پورا مذہب مبنی کیا ہے، اور ہم سے تو مطالبہ ہے کہ بھائی حدیث میں ثبوت بتاؤ، صحابہ سے ثبوت بتاؤ. جی جی مگر بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ نہ منانا چاہیے، اس تعلق سے کوئی حدیث پیش نہیں کرتے. جی. لیکن بہرحال جو اعتراض ہے وہ میں نے سنا ہے، اور پاکستان کے بھی کچھ مولوی جو ہمارے مخالفین ہیں اور دوسرے فرقوں سے تعلق ہے جن کا، انہوں نے اس طرح کی باتیں یوٹیوب پہ ڈالی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بالفرض مان لے ہم کہ روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے، خوشی منائی ہے، تو اور تم لوگ تو عید کہتے ہو، عید میلاد النبی کہتے ہو، عیدوں کی عید کہتے ہو، تو عید کے دن روزہ کیا معنی؟ عید کے دن تو کھایا پیا جاتا ہے. تو دیکھیے کچھ عیدیں ایسی بھی ہے جس میں روزہ رکھ کے بھی شکر کیا جاتا ہے، کچھ عیدیں ایسی ہے کہ جس میں کھانے پینے کا حکم ہے. اس تعلق سے میں 2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جیسے کہ حدیث سے پاک میں ہے اور متواتر بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، امام مسلم، امام بخاری، امام بہقی نے اور بھی دیگر ائمہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ قوم یہود جو ہے، یہودی خوشیاں منا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں تم یہ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ یہ کیا جشن کا دن ہے تمہارے، کوئی عید کا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہمارے عید کا دن ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں وہ کہ آج ہماری عید کا دن ہے. یہ جملہ قابل غور ہے. کہا آج ہماری عید کا دن ہے، اور عید اس لیے ہے کہ آج ہی کے دن فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات بخش دی تھی، اور وہ دن تھا 10 عاشورے کا، عاشورے کا دن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کا دن تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کو تو ہم بھی پیغمبر مانتے، اور ہم اس سے زیادہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کا جو عید کا دن ہے، جس دن ان کی قوم کو نجات دی گئی، اور جو تم عید منا رہے ہو، یہ عید ان سے بڑھ کر ہم منائیں. اور پھر آپ نے کہا یہ عید ہے ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ عید ہم منائیں. اور فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ 1 روزہ رکھتے تم 2 روزے رکھو. تو گویا عید قرار دیا، اور عید قرار دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. چلیے ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ حدیث سے آپ نے جو لایا ہے اور نقطہ نکالا ہے تو یہ اتنا پرفیکٹ نہیں آ رہا ہے. میں ایک پرفیکٹ حدیث سنا دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر علم سے تھوڑا بھی اگر کسی کو شغف ہے تو اس کے بعد پھر اعتراض کی گنجائش نہیں رہ جاتی. وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ عید ہے، جمعے کا دن عید ہے. متواتر حدیثوں میں کہ رسول اللہ نے جمعے کو عید قرار دیا، مگر کیا جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا؟ رکھا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جب تم جمعے کے دن روزہ رکھو تو ایک دوسرے روزے کے ساتھ اس کو شامل کر لو، ایک تنہا روزہ مت رکھو. یعنی مثلا جمعے کے دن اگر روزہ رکھنا ہے اور اس جمعے کی فضیلت حاصل کرنا ہے روزہ رکھ کے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ کرو کہ جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا جائے، جمعے کو رکھ لیا جائے، یا جمعے کو رکھا تو پھر ایک سنیچر کو بھی رکھ لیا جائے، آگے پیچھے مطلب 2 روزے ایک ساتھ رکھے جائے، ایک تنہا روزہ نہ رکھا جائے. تو جمعے کو عید بھی فرمایا اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی آپ نے. تو یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عید میں صرف کھانا ہی مقصود نہیں ہوتا، کچھ عیدیں یہ ہے کہ جس میں شکر کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراضی لغو اور بیہودہ ہے. بہت ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اس بات کا جو ہے جواب دیا ہے. لیکن چلتے چلتے اسی سوال میں آپ یہ بھی تھوڑا تفصیلی بتا دیجیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو عید کے دن روزہ رکھنا کیسا؟ جب شیطان رکھتا ہے تو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، شیطان کے کام کے برابر کام ہم یہ میں کہوں گا کہ یہ دین میں منمائنی باتیں داخل کرنا ہے جی. اور اس کے لیے میں اب زیادہ کیا کہوں کہ گستاخی کا جب انداز کسی کا ہو جائے تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے. ابو جہل اور ابو لہب کو سمجھایا نہیں جا سکا تو ہم انہیں کہاں مطمئن کر سکیں گے. لیکن بہرحال میں ان سے ہی مطالبہ کرتا ہوں جو اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو بھی ہے کہ عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو میری ان سے صرف اتنی سی گزارش ہے، بس تھوڑی سی گزارش، زیادہ میں مطالبہ بڑا نہیں کرتا ان سے، کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. یہ کس حدیث میں آیا وہ ذرا دکھا دیں جی کہ عید کے دن شیطان روزے سے رہتا ہے. ارے روزہ تو عبادت ہے، اور عبادت مومن کے لیے، شیطان کافر ہے، وہ عبادت کیوں کرنے لگا؟ وجہ فرمایا. یہ اعتراضی بیہودہ ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اس کو ہم اس اعتراض کے جواب کو تھوڑا اور وسعت دیں تو بات تو پھر بہت دور تک چلے جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جمعے کے دن عید فرمایا، روزے کا بھی حکم دیا، تو معاذ اللہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کے عمل پہ اپنی امت کو ترغیب دلا رہے؟ تو یہ بیہودہ بات ہے. تو ہمارا مطالبہ ان سے صرف اتنا ہے ایسے حضرات سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس دن روزہ رکھتا ہے تو تم روزہ بھی کیوں رکھتے ہو، پھر کھاؤ پیا کرو. تو میں بتا دوں کہ روزہ ہم اس کو واجب اور فرض نہیں مانتے، ہم اس کو نفلی مانتے ہیں.
اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دونوں اختیار ہے، چاہے تو کھا پی کے جشن منائے جی اختیار ہے، اور چاہے تو رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے، پابندی نہیں رکھنا ہی پڑے گا آپ کو، ایسا نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اب رہ گیا کہ نہیں صاحب وہ تو شیطان رکھتا ہے تو پھر دلیل دینا ان کے ذمے ہے، جی بے شک، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں قیامت تک وہ ایسی کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے، بات کرتے ہیں لیکن دلائل پیش نہیں کرتے۔ تو غرض کے ان کا مذہب ہی جو ہے بے دلیلوں کا ہے، بس یہی کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی کے متعلق جو اسے سننے میں آتا ہے کہ بھئی یہ کسی بادشاہ نے جلوس کی ابتدا کی ہے، شروع کیا ہے، تو کسی بادشاہ کا عمل یا قول شریعت میں حجت نہیں بنتا، ایسا بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ کی شروع کی ہوئی جو ہے روایات ہے جی، تو وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا عمل، تو اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا تاریخ کی روشنی میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نے تو عرض کیا کہ میلاد النبی منانا نبی پاک کی سنت ہے، اور اگر بادشاہ سے مراد طب اول حمیری ہے تو اس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے جو روایتیں آئی ہیں مختلف، رسول اللہ کی ولادت کا جشن منایا۔ جب اس نے اپنے علماء سے سنا کہ نبی پاک تشریف لانے والے ہیں تو مدینے میں اس نے جلوس نکالا اور 2 منزلہ مکان بھی بنایا تھا۔ بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے جس طرح مروجہ طریقے سے آج میلاد جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی سجانا سڑکوں کو، گلیوں کو، اور خوب اس میں خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، عید کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا جیسے عید میں پیش آیا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نیاز، فاتحہ اور لنگر اور پھر جلوس اس طرح، تو اربل کر کے ایک شہر تھا، تو اس کا جو سلطان تھے جن کا نام آتا ہے تاریخ میں سلطان مظفر، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے شروع کیا تھا، یہ بات تاریخ کے بعد سے ثابت شدہ ہے۔ اور سلطان مظفر جو تھے یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہن بھائی تھے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن ان کے نکاح میں دی گئی تھی۔ تو علماء نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت ہی متقی اور باعمل بادشاہ تھے، ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک بادشاہ عموماً ہوتے ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، یہ متقی اور پابند شرع تھے، پرہیزگار تھے۔ اور جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ میلاد النبی منایا جائے تو ہوا یہ کہ اس وقت کے علماء نے تائید کی، علماء سے پہلے انہوں نے تائیدات لی، تو علماء نے حدیث سے اس کا ثبوت دیا کہ ہاں یہ میلاد النبی منانا تو حدیث سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے جشن منایا، اور جشن میں یہ کہا ہوتا تھا کہ ہزاروں بکرے ذبح کیے جاتے اور پھر اس کی نیاز ہوتی، اور کئی لاکھ کہ جو ہے درہم اور درم و دینار اس میں خرچ کرتے تھے وہ۔ اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، ابھی ذہن میں مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان سے انہوں نے پھر میلاد النبی پہ عربی زبان میں کتاب لکھوائی صحیح روایتوں کے ساتھ، گو کہ علماء کی قیادت میں ہوا، مطلب یہ ابتدا ہوئی ہے۔ جی، تو یہ تو میں ایک تھوڑی سی تاریخی پس منظر میں نے آپ سے بیان کیا کہ سلطان مظفر پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے باقاعدہ نظم و جلوس، اور پورا ایک ماہ وہ جشن چلا کرتا تھا، اور سمندر کے کنارے بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے اور دنیا بھر کے علماء کو بلاتے تھے، اور پورا مہینہ بھر رسول اللہ کے ذکر کی مجلسیں گرم ہوتی اور نعت خوانیاں چلتی، اور بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے تحفے اور تحائف جو ہے وہ نعت خواں اور مداح خان رسول کو دیا کرتے تھے۔ اور اس بتایا کہ وہ کروڑوں، یعنی آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے تھے وہ، تو بہرحال وہ کرتے تھے، تو علماء کی تعداد تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی بادشاہ نے کیا تو یہ تو حجت شرعی نہیں ہے، تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہ عمل بادشاہ کا ہے اس لیے حجت شرعی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ خلاف شرع ہو تو حجت شرعی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا متقی شخص کیوں نہ کرے، چاہے کوئی عالم دین ہے اور ایسا فعل کر رہا ہے کہ جو خلاف شرع ہے تو وہ حجت شرعی نہیں ہے۔ مگر ایک غیر عالم دین ہے، ایک عام انسان ہے، مسلمان ہے، مگر ایسا فعل ہو کرے کہ جو شریعت میں جس کا جواز اس کی صورتیں ہوں تو وہ بے شک مستحسن وہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک سراتن حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں ایسا کام نیا ایجاد کرے کہ جو بہتر ہو تو اس پر جتنے عمل کرے سب کو اس کا ثواب دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور دین میں کوئی برائی ایجاد کرے تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا برابر اس کو بھی گناہ ہے۔ اب اگر ہم صرف اسی پر اعتراض کریں کہ بادشاہ کا عمل ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، تو میں کہوں گا اول تو اب بادشاہ کا عمل نہیں رہا، علماء کی تعداد آ گئی، قیادت علماء میں ہوا، علماء کی جب قیادت و تعداد آ گئی تو اب وہ علماء کا عمل ہو گیا۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے تو اس کی اصل سنت سے بیان فرمائی ہے، اور اس طرح امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ میلاد منانا یہ بھی سنت رسول ہے، سنت سے اس کی اصل ثابت کی ان علماء نے، جس میں شاہ عبد الحق مودودی دہلوی بھی ہے اور بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں
لیکن بہرحال میں بہت زیادہ دور چلا گیا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ دیکھیے آج تو قرآن کریم کے زیر زبر بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ عمل تو حجاج بن یوسف کا ہے. حجاج بن یوسف پہلا بادشاہ جس نے زیر زبر لگایا. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ صاحب چونکہ حجاج بن یوسف نے لگایا لہٰذا اب ہم قرآن والا قرآن نہیں پڑھیں گے جس میں زیر زبر لگے ہوئے ہو, اب ہم وہی قرآن لائیں گے جس پہ اعراب نہ لگے ہو؟ تو پھر دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں ایسے قرآن پڑھ سکتے ہیں جو بغیر اعراب کے پڑھ لیں. لگایا حجاج بن یوسف نے لیکن خلاف شرع کام نہیں تھا. تو بادشاہ کا وہ عمل بھی علماء نے قابل قبول اور مستحسن کی نظر سے دیکھا اس کو. چلیے اور آگے ہم بڑھیں کہ حجاج بن تو بہرحال بنام مسلم تھا, حالانکہ بہت ظالم تھا اور ظلم کی بنا پر علماء نے اس کی سخت مذمتیں کی ہے. لیکن آئیے رسول اللہ سے بہت پہلے طبع الحمیری جو یمن کا بادشاہ ہے, سب سے پہلا بادشاہ یہ جس نے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا ہے. تو بادشاہ کا عمل تھا اور وہ کوئی اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا. جی ماشاءاللہ بہت پیاری مثال ہے. لیکن رسول اللہ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور پھر کعبے کے غلاف کو برقرار بھی رکھا گیا اور آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے. چالو ہے. تو نبی پاک نے یہ نہیں دیکھا یہ تو بادشاہ کا عمل ہے, یہ ہمارے لیے تھوڑی حجت ہے, کوئی نبی نہیں کا عمل نہیں ہے, کوئی ولی کا عمل نہیں ہے, بادشاہ کا عمل تھا. لیکن نبی پاک نے نہ صرف طبع الحمیری کے اس عمل کو پسند فرمایا بلکہ دعا بھی فرمائی. اور روایت یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طبع بعد میں رسول اللہ کی مداح سننے کے بعد غائبانہ ایمان بھی لائے تھے. تو بہرحال بادشاہ کا عمل ہونا یہ غیر شرعی ہو جائے ایسا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. روایتوں میں جس طرح سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز پیدائش ہوئی ہے اسی روز آپ کا وصال بھی ہوا ہے. تو اب ہم تو پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. کچھ لوگوں کا اعتراض ایسا ہے, کہنا یہ ہے کہ بھی جہاں آپ پیدائش کی خوشی مناتے ہیں وہیں آپ وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو غم بھی منانا چاہیے آپ. جی بڑا عجیب اعتراض ہے یہ. تو میں عرض کروں گا کہ بھائی خوشی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے لے لیا, غم کا وہ لے لیں. کیا وہ نبی کو نہیں مانتے؟ نبی کو وہ بھی تو ماننے کا دعوے دار ہے. تو جب نبی کے ماننے کے دعوے دار ہے تو اب یہ تو ان کو دکھ رہا ہے کہ بھائی اہل سنت نے خوشی کا جو ہے وہ شعبہ لے لیا ہے تو وہ رونے دھونے کا شعبہ لے لے. بڑا عجیب جہلانہ اعتراض ہے میرے عزیز. دیکھیے ایسا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ اور جاوید مانتے ہیں. جی بے شک اللہ کے نبی زندہ ہے, حیات ہے. غم اس کا کیا جاتا ہے کہ جو مر چکا ہو. نبی زندہ ہے اور اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو یہ آیت پہ تو آج بھی عمل ہوں گا. تو ظاہر سی بات ہے نبی چونکہ حیات ہے اور آج بھی خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں. اور جو درود میری بارگاہ میں کھڑے رہ کر پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور ظاہر کو میں دیکھتا بھی ہوں. تو نبی پاک زندہ ہے. تو جب ہمارا نبی زندہ ہے تو ہم موت کا غم کیوں منائیں؟ دیکھیے نبی پر جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا تب تک وہ کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا. ایمان شرط ہے. ایمان لایا, بعد میں شہادت ہوئی, جنگ لڑا اس نے اسلام کی خاطر, جہاد کیا, مر گیا, شہید ہے. ایمان نہیں ہے وہ چاہے کتنی ہی جنگیں لڑ لے شہید کا درجہ نہیں پا سکتا. ایمان نہیں ہے چاہے کتنی عبادت اور ریاضت کر لے ولی نہیں ہو سکتا, متقی نہیں ہو سکتا. تقوی, ولایہ, شہادت جتنے بھی مقامات ہیں سب کی شرط اولین ہے, شرط اول ہے ایمان کرانا. تو ایمان کب لاتا ہے اور ایمان کب ہے معتبر؟ جب وہ رسول اللہ کو مانے, نبی کو تسلیم کرے. تو ذرا شہیدوں کے بارے میں ہم دیکھیں قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو رب کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے. تو یہاں شہیدوں کی زندگی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ زندہ ہے, انہیں مردہ بھی نہ سمجھو اور رزق دیے جاتے ہیں. تو جو نبی کے غلام ہیں, نبی پر ایمان لانے کے بعد اسلام کی خدمت کرتے کرتے شہید ہو گئے تو وہ زندہ ہے, تو نبی کتنا بڑھ کر زندہ ہوں گا. تو نبی پاک زندہ ہے تو ہم جب زندہ ہے تو غم نہ منائیں. اور دوسری چیز یہ کہ غم اس چیز کا منایا جاتا ہے جو گم ہو جائے, جس کو کھو دیا ہو کسی نے. رسول اللہ نہ ہم سے گم ہوئے ہیں نہ ہم نے اپنے رسول کو, اپنے آقا کو کھویا ہے, تو پھر ہم غم کیوں منائیں؟ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے حالات کو, اور حالات ان تک پہنچائے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. تو جب غم ہی نہیں ہے یہ ایک چیز. اور دوسری بات یہ تو بہرحال ایک عرفی جواب ہوا, لیکن میں شرعی اعتبار سے جواب اور مضبوط کر دوں اپنا, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اپنے عزیز کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے, سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے, غم کے دن جس کو کہا گیا ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم ہی نہیں ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تو 14 سال سے زیادہ ہو گئے, تو پھر غم کیوں منایا جائے؟ بے شک. جب عام مردے کا غم کی اجازت نہیں تو نبی کے غم کی بھی تو بالکل اجازت نہیں ہو سکتی, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ نبی پاک نے جیسے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے عقیدے کے مطابق تو آپ حیات ہے, اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ جی تھا, بے شک. تو انہوں نے بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ غم منایا ہو اس طرح. ہاں یہ ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا فطری طور پر اس وقت غم کا اظہار کیا صحابہ نے, جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہوش کھو چکے تھے. بعد میں پھر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ ہر سال غم مناتے ہو, جی خوشی مناتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے, ہر سال غم مناتے ہو اور غم کے لیے روتے بیٹھتے ہو, ایسا تو کہیں ملتا نہیں ہے. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ غم منانے سے منع کیا اللہ کے نبی, مگر خوشی منانے سے منع نہیں کیا. جی بے شک. اب دیکھیے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, اس دن کو نبی پاک نے خوشی کا دن قرار دے دیا. جی. لیکن جس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ دن کو غم منانے بیٹھ غم جاؤ. منانے بیٹھ. تو غم کے منانے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے, خوشی اور مسرت کی اجازت ہے. تو جن کا مذہب بہتر ہے اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں اور جو نبی کا عاشق ہے, اس کو غم کس بات کا ہے؟ جی بے شک. تو اسی کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تو ہمارے آقا زندہ ہے اور ہمارے لیے امان ہی امان ہے, تو ہم غم کس بات کا کریں؟ ماشاءاللہ کافی اچھے دلائل دیے آپ نے. لیکن چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیچ میں ایک ذاکر نائک کی کسی تقریر میں سنا گیا کہ جشن میلاد النبی منانا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اب کافی حدیثیں آپ نے یہاں پیش بھی کی ابھی, لیکن میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ کچھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ جناب ذاکر نائک صاحب کو آپ بتائیے کہ کن احادیث میں آیا ہے کہ بھی جشن میلاد النبی منانا چاہیے, یہ خوشیاں ہم نے منانی چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تو معاملہ ایسا ہے, جہاں تک اہل سنت کے مراسم کا تعلق ہے تو ہر چیز پہ وہ مطالبہ حدیث کا کرتے ہیں جی. کہ یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. جی. مگر انہوں نے اپنے فرقے کے تعلق سے کبھی کھوج بین نہیں کی, جس فرقے سے ان کا تعلق ہے, کہ اس فرقے میں کتنے وہ حدیث کے دلائل رکھتے ہیں. میں حالانکہ ان پہ طنز کرنا میرا مقصود نہیں ہے, کیونکہ طنز کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم تو تبھی جواب دیتے ہیں کہ جب ہم پر حرف زنی کی جاتی ہے. ذاکر صاحب کوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی کوٹ پہنتے, ٹائی پہنتے. تو یہ لباس پہننے سے پہلے کیا انہوں نے کبھی دیکھا کہ حدیث میں اس کی اجازت ہے یا یہ پہننے کے لیے حدیث میں کہیں آیا ہے؟ نہیں دیکھا انہوں نے. مگر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ, اور ذاکر صاحب نے بھی سنی ہوگی حدیث, مگر عمل نہیں کریں گے وہ, کیونکہ جن کی خوشنودی مقصود ہے تو ان کا لباس پہننا بھی ضروری ہے, اپنے آقاؤں کی بات ماننا بھی ضروری ہے. تو یہ حدیث انہوں نے بھی پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہوگی تو تحقیق کر لے, دیکھ لے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقومی فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ کوٹ ٹائی پینٹ جو ہے یہ مشابہت کس کی ہے؟ یہ عیسائیوں کی. وہ جو ٹائی لگاتے ہیں, خود آپ عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھیں تو وہ اس کے پیچھے جو پس منظر ہے ان کا, وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ صلیب پہ جو چڑھایا ہے, ان کا جو عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے, اس عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے وہ صلیب کی طرح انہوں نے ٹائی کی ایجاد کی ہے اور اس کو مقدس سمجھتے ہو, ان کا مذہبی شعار ہے. اور اللہ نے کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ غیروں کے شعار سے بچو اور جو ان کی نقل کرے وہ انہی میں. مگر اس تعلق سے انہوں نے کبھی حدیث نہیں دیکھی, ان کو یہ من تشبہ والی حدیث بھی نظر نہیں آئی. وہاں میلاد منانے کے لیے ان کو ضرور حدیث کی ضرورت پڑ گئی. پھر یہی نہیں, بچوں کے برتھ ڈے بھی کرتے ہوں گے, وہ نہیں کرتے تو ان کے ماننے والے اور ان کے عقیدت مند ضرور کرتے. تو کیا انہوں نے اپنے بچوں کا جنم دن مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کبھی کوئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھی پہلے انہوں نے کہ صاحب یہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے, دوسروں کے لیے سارے مطالبات ہیں. اور بدعت تو ایسا رٹا ہوا ہے ان کی زبان پر کہ ہر بات پہ بدعت بدعت بدعت. یہ تو جو کرتے ہیں, ہم خود کہتے ہیں کہ مستحسن ہے, اگر اس کی دلیل بے آئینی اور مکمل طور پر قرآن و حدیث میں ہوتی تو یہ عمل پھر مستحسن نہیں ہوتا, فرض یا واجب ہوتا. میلاد منانا پھر فرض ہو جاتا. ہم مستحسن کہتے اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں طریقہ کار میں لائی گئی. تو وہ لیکن چونکہ وہ بدعت حسنہ کے خانے میں آتی ہے اور کوئی اس سے اسلام کا کوئی قانون یا اسلام کا کوئی چیز اس سے ٹکراتی نہیں ہے, تو اس بنا پر وہ جائز ہے. لیکن میں نے کئی بار ان سے تقریروں میں سوال کیا, اس کا جواب کسی نے دیا کہ بھائی سعودی عرب میں جو تہجد کی اذان دی جاتی ہے
یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ جی تو آج تک کسی نے ابھی تک جواب نہیں دیا. ذاکر صاحب اگر سنیں اور ان تک یہ میری بات جائیں کسی بھی ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے، دین اسلام یا کیسٹ کے ذریعے سے اگر وہ جائیں تو، اور میں گزارش کروں گا جناب شکیل بھائی سے کہ ہو سکے تو ان تک پہنچائیں یہ بات کسی ذریعے سے، کہ ذاکر صاحب کی جو سعودی عربیہ میں یہ جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی کیا؟ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی کیا؟ تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین، کس زمانے میں تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ آج آل سعود یہ انہوں نے ایک طریقہ، ایک بدعت رائج کی، اس کے تعلق سے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا اس کی مذمت کی ہے؟ اس کے خلاف کبھی بولا ہے کہ بھئی یہ دین کے نام پہ یہ بدعت کیوں آپ نے ایجاد کر لی؟ وہاں نہیں ہے. اور ایک آئیے دیکھیے صاف سراتن حدیث ہے ابو داؤد شریف وغیرہ کی اور بھی دیگر کی کہ اللہ کے رسول برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. جو برے نام ہوتے تھے بدل دیا کرتے تھے. اور ابھی میں نے حدیث بتائی کہ تشبیہ سے نبی نے منع کیا. ذاکر صاحب نے اب تک اپنا نام خود نہیں تبدیل کیا ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. اب یہ نائک جو ہوتا ہے یہ کن لوگوں کا نام ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے یہ کیا سنت سے ثابت ہے اس طرح کے نام رکھنا؟ جبکہ حدیث اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ برے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر دیا کرتے تھے، مگر وہ آج تک لفظ نائک جو انہوں نے لگا رکھا ہے اپنے نام کے آگے میں تکا، وہ آج تک اس کو گھوٹ رہے ہیں، چل رہے ہیں. لیکن بہرحال چلیے اس کو چھوڑیے، میں حدیث سے کچھ دلائل پیش کرنا چاہوں گا کہ میلاد منانے کے دلائل ہے. دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے قرآن نازل کیا. اور تم لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر اور افضل رات ہے. لیلۃ القدر وہ رات جس رات قرآن اترا، تو وہ رات مومنوں کے لیے خوشی و مسرت کی رات ہو گئی، اس کو یاد منانے کا حکم دیا گیا. اور جس رات خود صاحب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ رات کتنی مقدس، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی آپ نے. یہ وہ رات کتنی جشن منانے کی رات ہوگی. اور آج تک شب قدر ہم مناتے ہیں، رمضان میں تلاش کرتے ہیں، 27 کی شب کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو 29 کی شب کو ڈھونڈتے ہیں، اور 25 کی شب کو 129 جو تاک راتیں کہی گئی ہے، تو تاک راتوں میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. اور حکم دیا گیا کہ ان تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو اور اس کی فضیلت کو حاصل کرو. تو ہر سال اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن تو ایک ہی بار اترا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بن کر تشریف لا رہے ہیں. اور آئیے اس کے تعلق سے میں ایک اور حدیث سناتا چلوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں خود لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور کے چچا ہے، تو حضرت امام بخاری نے عباس تو نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ کسی شخص نے دیکھا، مگر اس کی شرح میں عمدۃ القاری وغیرہ اور دوسری جو بخاری کی شرحیں ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ وہ خواب دیکھنے والے شخص حضرت عباس تھے، رسول اللہ کے چچا. تو جناب عباس نے خواب یہ دیکھا کہ ابو لہب جو ہے وہ بڑے سخت عذاب میں ہے، جس کے بارے میں قرآن میں تبت یدا ابو لہب یہ آیت بھی نازل ہوئی. تو ابو لہب سے کہا حضرت عباس نے کہ تمہارا کیا حال ہے اور مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے بھائی، مرنے کے بعد تو میں بڑے سخت عذاب میں ہوں، مگر یہ کہ جب پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا. وہ لونڈی آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آقا مبارک ہو، تو میں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو میں نے اس انگلی سے، شہادت کی انگلی جسے کہتے ہیں، اس انگلی سے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے. میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام مجھے میرے عذاب میں یہ تخفیف کر دی، یہ کمی کر دی کہ میں پیر کے دن مجھے عذاب سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عباس جو ہے اس وقت ایمان نہیں لائے. پہلے یہ بات مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوسرا سوال کیجئے گا، بات تشنہ رہ جائیں گی. تو وہ پانی جو ہے وہ کہتا ہے ابو لہب کہ وہ پانی میرے منہ میں آتا ہے، ہفتے بھر کی میں پیاس بجھا دیتا ہوں. اور اسی حدیث کو شرح میں پھر حضرت شاہ عبدالحق علامہ عبدالرحمن ابن جوزی بھی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے مسرت پر یہ انعام دیا گیا کہ عذاب میں تخفیف کر دی گئی، تو پھر جو رسول اللہ کا عاشق ہے اگر وہ نبی کی ولادت کی خوشی منائے تو پھر اس کا کیا کہنا. ماشاءاللہ.
تو یہ ہمارے ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے. اور اس کی اصل تو یہ تو حدیث سے اب ثابت ہو گئی نا، بخاری کی حدیث سے، کہ بھائی نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا جاتا ہے. تو ابو لہب جیسے کافر کو انعام دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم تو ماشاءاللہ مومن ہیں اور رسول کے عاشق ہیں، چاہنے والے. اس میں جو کہہ رہا تھا کہ اعتراض لوگوں کا یہ ہے کہ جس وقت حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا جی تو اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت آپ حالت کفر میں تھے، تو کیا وہ دلیل بنے گا خواب؟ جی، مطلب حالت کفر میں دیکھا اس لیے دلیل. جی ہاں جی ایسا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی اس وقت آپ حالت کفر میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو حجت بنے گا یہ خواب؟ ہاں، تو دیکھیے سب سے پہلی میں بات بتا دوں آپ کو، اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے. جی ٹھیک ہے، جی اور بھی دیگر ائمہ نے لکھا ہے. جی حدیث لکھنے کا ایک اصول ہے ہمارے یہاں، جی روایت کافر سے نہیں لی جاتی. جی ایک چیز اس کو پہلے تھوڑا سا غور سے سن لے تو انشاءاللہ پھر بہت تشویش بخش جواب سامنے آئیں گا آپ کے. ہمارے ہاں حدیث کے روایت کرنے کے چند اصول ہے، جس میں فاسق بھی راوی نہیں چلتا، اگر جھوٹا راوی ہے تو نہیں چلتا، بے شک. فسق اگر اس میں پایا گیا تو اس کی روایت نہیں چلتی، گمراہیت کا اگر اس پہ حکم لگتا ہے تو اس کی روایت نہیں، کافر کی تو قطعاً نہیں چلتی. امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث آئی کب؟ حضرت عباس نے یہ واقعہ بیان کب کیا؟ یہ بات صحیح ہے کہ ابو لہب کی موت مکے میں ہوئی، خواب مکے میں دیکھا گیا، تو جس وقت حضرت عباس نے دیکھا تھا اس وقت یقیناً وہ حالت کفر میں ضرور تھے، مگر جب یہ روایت بیان کر رہے مدینے کے اندر تب وہ ایمان لا چکے تھے. ماشاءاللہ، مطلب جب بیان کیا آپ نے تب اس تو وقت ایمان آپ والے تھے نا وہ. تھے. جی اور اگر یہی بات ہے کہ بھئی وہ کافر، ان کا کفر کی حالت میں خواب حجت نہیں بنتا، تو پھر امام بخاری جیسے محدث اس بات کو نہیں سمجھ ہاں، سکتا. کیسا لیا اس چیز انہوں نے اس روایت کو پھر نقل کر ڈالا بخاری شریف میں، وہ بھی، اور پھر اس کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، تو پھر تو اس کو صحیح بخاری نہیں کہنا چاہیے ہم نے، پھر کچھ اور نام دینا چاہیے اس کو. تو جب صحیح بخاری ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور اس میں حضرت عباس سے وہ روایت کو لکھ رہے ہیں، وہ روایت جو حضرت عباس سے آئی ہے، اور دوسرے بھی مفسرین اس کی شرح کر رہے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خواب بیان کیا تو اس وقت تو مومن ہو چکے تھے. اچھا، پھر دوسری چیز بالفرض اگر ہم یہ مان لیں، بالفرض کہ حضرت عباس نے کفر کی حالت میں خواب دیکھا اور اس وقت جھوٹ کہا تھا، اب کافر تھے تو جھوٹ کہہ دیا، مگر جب ایمان لائے تو اس کی تردید کر دیتے کہ میں نے اس وقت جب حالت کفر میں ایک بات گڑی تھی وہ جھوٹی ہے، میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اس کا ثبوت یہی ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں یہ بات بیان کی، تبھی وہ روایت در روایت امام بخاری تک پہنچی ہے. وہ حالت کفر میں خواب دیکھا، لیکن بیان جب کر رہے ہیں تب وہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان. تو جب صاحب ایمان ہے تو لہٰذا وہ بات تسلیم کی جائے. یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جیسے کہ مطلب قرآن و احادیث میں آیا ہے کہ کافر سخت عذاب میں ہے، جی بے لیکن شک. بعض لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ بھی ابو لہب جو ہے وہ بھی کافر تھا، تو اس کے عذاب میں تخفیف کیسے ہوئی، کمی کیسے ہوئی؟ کمی کیسے آئی؟ جی یہ صحیح ہے، قرآن وغیرہ میں اور حدیث میں بھی ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی، حالانکہ قرآن میں یہی سے استعمال کیے گئے، عذاب عظیم جگہ جگہ آیا ہے، کہ جیسے کہ ابتدا میں ہی ابو لہب کے بارے، ابو جہل کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کانوں پہ ہم نے اس کے پردے ڈال دیے، آنکھوں کے سامنے گھٹاٹوب اندھیرا ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے، دلوں پہ مہر لگا دی. غرض کی یہ آیت عذاب عظیم جو آیا ہے یعنی سخت عذاب، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، مگر رب کائنات قادر ہے کہ کسی کافر کے کسی عمل سے خوش ہو کر اس کو نجات تو نہیں دیتا، کیونکہ اس کی قدرت کے اصولوں کے یہ خلاف ہے. اس کی سنت الہیہ یہی ہے کہ کافر کو عذاب ہی کرے، اور وہ اپنے اس عہد سے پھرنے والا بھی نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے عہد سے پھر جائے، لیکن یہ قادر ضرور ہے کہ وہ کافر کے کسی بات پہ خوش ہو کر کسی بات کو قبول فرما لے، کوئی اچھے عمل کو، اور اس عمل کے سبب عذاب میں کمی کر لے. دیکھیں میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کو سب سے خاص بات یہ کہ امام بخاری نے لکھا ہے، پھر امام مسلم نے لکھا ہے، اور یہاں تک کہ اگر میں حوالے بتاؤں تو ایک طویل سلسلہ ہو جائے گا. بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا کہ ابو طالب جو تھے رسول اللہ کے چچا، وہ ایمان نہیں لائے. جی. اور علماء اہل سنت میں جمہور علماء اہل سنت کا اس پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور رسول اللہ سے ہمدردی تھی، مگر رسول اللہ کی مدد کرتے تھے، نصرت کرتے تھے، رسول اللہ کی جو ہے کفاروں سے حجت بھی کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. غرض کے ہر طرح سے رسول اللہ کے سپورٹر تھے، لیکن ایمان نہیں لایا آپ نے. جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گئے، تو
یہی حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے وہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ تو سخت عذاب میں ہوں گا کیونکہ اس نے آپ پہ ایمان نہیں لایا، مگر وہ آپ کی مدد کرتا تھا، اللہ کے نبی آپ کی امداد کرتا تھا، آپ کے مخالفین سے آپ کی خاطر لڑا کرتا تھا اور ہر طرح اس نے آپ کا تحفظ کیا، تو اللہ کے رسول میرے بھائی ابو طالب کے ساتھ آپ نے کیا اس کا بدلہ دیا، انہوں نے جو کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چچا عباس، ابو طالب کو میں نے دیکھا کہ کمر تک یا گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا ہے جہنم میں، اللہ اکبر، تو میری نصرت کی وجہ سے، میری امداد، میری مدد کرنے کی وجہ سے، جو میری وہ تبلیغ میں مدد کیا کرتا تھا اور میرے دشمنوں سے میرا جواب دیا کرتا تھا میری جانب سے، میں نے اس کا یہ فائدہ دیا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ صاف طور پہ ثابت ہو جا رہا ہے اس حدیث سے کہ ابو طالب نے جب رسول اللہ کی مدد کی، یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، تو نبی کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو عذاب میں تخفیف کروا لیں، تو نبی پاک نے عذاب میں تخفیف کروائی کہ فرماتے کہ میں نے اس کو گھٹنے تک کی، ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا، اور اب یہ ہے کہ وہ اس آگ کی تپش سے ابو طالب کا دماغ ایسے پک رہا ہے جیسے کھچڑی پکتی ہے، یہ عذاب میں کمی آئی۔ تو یہ حدیث سے بھی تو عذاب میں کمی آ سکتی ہے، دائمی طور پر ہمیشگی کے طور پر عذاب نہیں ہٹتا، اور یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب کافر بھی رسول اللہ کے ساتھ کوئی محبت کا سلوک کر لے تو اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، تو پھر جو رسول اللہ کا مومن امتی ہے وہ محبت کا سلوک کرے، میلاد منائے، اپنے آقا کا تذکرہ کرے۔ میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں، ابھی گفتگو چونکہ میلاد پہ چل رہی ہے، آخر میلاد سے لوگوں کو چیڑ کیوں ہے؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ صاحب رسول اللہ پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں، یہی بتاتے ہیں نا کہ رسول اللہ کس طرح تشریف لائے، رسول اللہ تشریف لائے، ہمارے آقا تشریف لائے، ہمارے آقا تشریف لائے۔ میں اس پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کہ آپ کے وہ سوالات میں نہ ہو لیکن بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر ناگپور میں بیچ میں بہت سال پہلے غیر مقلدوں نے ایک شور مچایا تھا کہ میلاد النبی منانا شرک ہے۔ ان کے ہاں شرک کا تو معاملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا بڑا بھی ہے کہیں آتے ہیں کہ بات بات پہ شرک ہے، بات بات پہ کفر ہے اور بات بات پہ بدعت ہے، اور یہاں تک کہ آپ تعجب کرو گے کہ تقویۃ الایمان میں تو مولانا اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا کہ سوئیاں کھانا جو ہے وہ شرک ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں لکھ دیا کہ صحرا پہننا شرک ہے۔ تو ان کا شرک بڑا عام ہے، بالکل ایسا ہے کہ چٹنی کی طرح یہ شرک کرتے ہیں، چٹنی جیسے استعمال کر رہے ہو۔ تو کہہ دیا کہ میلاد النبی منانا شرک ہے۔ تو میں نے اپنی ایک تقریر میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم اس فعل کو شرک کہہ رہے ہو، ارے میلاد النبی منانا تو عین توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اور وہ کیسے توحید ہے؟ میں نے کہا سنو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 12 ربیع النور کو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، ماں آمنہ تھی، باپ عبداللہ تھے، تو جس کا باپ ہوتا ہے، جس کی ماں ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا، یہ تو نبی جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم ہر سال نبی کی امتیوں کو اور اپنے ماں جو ہے کہنا چاہیے اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ 12 ربیع الاول وہ تاریخ آ گئی ہے کہ جس تاریخ کو نبی پیدا ہوئے تھے، تو ہم تب توحید کا ذکر کرتے ہیں، توحید کو بلند کرتے ہیں کہ خبردار، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے معجزوں کو دیکھ کر خدا کا بیٹا سمجھ لیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا مت سمجھنا، خدا مت سمجھنا، خدا کے برابر نہ سمجھنا، اس لیے کہ آمنہ کے شکم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑا پیارا ہی نقطہ دیا، یہ عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، باپ جو ہے عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے تو یہ انسان بشر بن کے آئے، یہ خدا بن کر نہیں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے شرک کی بڑی وسعت ہے، بہرحال یہ شرک بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، اور یہ تو ائمہ سے ثابت ہے، جس پر بزرگان دین کا عمل ہے، بزرگان دین نے اس کو کیا ہے، تو اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دین اسلام چینل کے ناظرین اکرام، ابھی آپ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر جو غیروں کے اعتراضات ہوتے ہیں اس کے بھرپور دلائل کے ساتھ مدلل جوابات آپ نے مبلغ اسلام جناب محمد فاروق خان صاحب رضوی سے سماعت فرمائے۔ اس چینل کے پروپرائٹر علی جناب محمد شکیل صاحب، ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں پر مبلغ اسلام کو آپ کے روبرو ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ اب چلتے چلتے آخر میں رخصت ہوتے وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبلغ اسلام ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔
جی، نصیحت تو ہمارے بزرگ اور علماء کا حق ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ کچھ نصیحت کر سکوں، لیکن بہرحال آپ نے چونکہ حکم فرمایا ہے تو نصیحت یہی ہے کہ میلاد النبی منایا جائے، لیکن شرعی حدودوں میں رہ کر منایا جائے. جی. اور شرعی حدود یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے علماء اکرام منع کریں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس چیز کی اجازت دیں اور جس کی تائید علماء کر دے تو وہ عمل بے شک کیا جائے، اس لیے کہ جائز ناجائز کے جو اصول و ضابطے ہیں ہمارے علماء جتنا بہتر سمجھتے ہیں وہ عوام نہیں سمجھ پاتی ہے. جی. تو عموماً جیسے کہ آج کل جلوس جو ہمارے ہاں نکلنے لگے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں خلاف شرع ہوتی ہے، تو میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً اور جو جلوس نکالتی ہیں جو کمیٹیاں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک حتی المقدور، جہاں تک ممکن ہو، جلوس میں جو برائیاں آ گئی اس کی اصلاح کریں. مثلا خواتین آنے لگی ہمارے ہاں جلوسوں میں، تو گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو جلوس میں شرکت سے روکیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو لیے فرمایا کہ عورت عورت ہے، گھر میں رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، اس کو شیطان گھورتا ہے. منع فرمایا نبی پاک نے، تو احترام کرے. جب نبی کی مقدس بیویوں نے پردہ کیا ہے، مقدس بیٹی حضرت خاتون جنت نے پردہ کیا ہے، تو یقیناً ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنائے، اور جب ان کی کنیزی کا ہونے کا دعویٰ ہے، کنیز کا بننے کا دعویٰ ہے، تو ان کی سیرت پہ عمل کریں. ایک چیز یہ کہوں گا، دوسرا یہ کہ ڈی جے وغیرہ بجائے جاتے ہیں اسے بھی پرہیز کرے، کہ علماء اس سے منع کرتے ہیں. ہاں، نعت پڑھی جائے، درود و سلام پڑھے جائیں، سلیقے سے نعرے لگائے جائیں، ڈھول باجا بجانے سے پرہیز کیا جائے. ڈھول بھی بجاتے ہیں کچھ جگہ، بامبے میں تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ سننے میں آتا ہے کہ ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کریں. اور ایک دوسرے پہ پانی کے پاؤچ وغیرہ نہ پھینکے. کھانے پینے کی اشیاء اگر جلوس میں ملتی ہے تو بیٹھ کے کھائیں پیئیں، کہ رسول اللہ کی سنت ہے بیٹھ جائیں کسی کنارے پہ اور پھر کھائے پیئے. اور عموماً ہوتا ہے کہ جن جگہوں سے جلوس جاتا ہے تو گیلریوں میں باوجود منع کرنے کے خواتین جھانکتی ہے، تو تاکہ جھانکی نہ کریں، نیچی نگاہ کر کے چلیں. اور بم وغیرہ نہ پھوڑیں، پٹاخوں کا استعمال نہ کریں، کہ یہ خلاف شرع ہے. مال کا اسراف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ. تو اس سے بچیں، پٹاخے وغیرہ بم وغیرہ نہ پھوڑے، کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ جلوس کے جو الگ الگ مجاز ہے، الگ الگ کچھ برائیاں داخل ہو گئی ہے. تو جہاں جیسی برائی ہو خلاف شرع، میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ جس چیز کو علماء منع کریں اس سے بعد آ جانا چاہیے. اور صرف ہمارے لیے ایک ہی بات کافی ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہم جس نبی کا جشن منا رہے ہیں اس نبی کی جلوہ گری ہوئی کس مقصد سے، وہ تشریف کس مقصد سے لائے. ان کا مقصد اولین یہی تھا، برائیوں کا خاتمہ. تو جو نبی ہمارا، جو ہمارا آقا اور مولا برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لایا، اگر اسی دن کو ہم خرافاتوں کا دن بنا دیں تو نبی پاک کی روح کو ہم کتنی تکلیف دے رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہماری عوام سے، ہمارے نوجوانوں سے، کہ جلوس کو شرعی دائرے میں ہی وہ نکالے اور اس میں شرکت کرے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ یہ ناچیز محمد ارشاد حسین قادری آپ سے رخصت ہوتا ہے، اور اس شکر گزاری کے ساتھ جناب مبلغ اسلام محمد فاروق خان صاحب رضوی ہمارے بیچ آئے. ہم ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہے. میں بھی جناب شکیل بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چینل دین اسلام چینل کو خوب فروغ عطا فرمائے. آمین. کیونکہ دین و سنت کی خدمت کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سنیں، اور جو وہ اسلامی چیزیں دکھاتے ہیں، تقاریر ہمارے علماء کی اور ہمارے بزرگان دین کے بارے میں جو بتاتے ہیں، تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ سن کر، جان کر فائدہ استفادہ کریں. میری بھی یہ دعا ہے. اجازت دیجیے، ارشاد حسین قادری آپ سے رخصت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.